علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو قرآن اور جدید سائنس کے بارے میں باخبر کیا جایا کرے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کائنات اور اس کی وسعت کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے مجموعے کا نام کائنات ہے، جس میں اربوں ستاروں اور سیاروں کے علاوہ ہماری زمین، سورج، چاند اور آسمان بھی شامل ہے۔ اس کو انگریزی میں یونیورس کہتے ہیں۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہماری زمین اس قدر چھوٹی ہے کہ صرف ایک سورج میں ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہے۔ مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی داں آئنسٹائن کا نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ہوائی جہاز ایجاد ہو جس کی رفتار روشنی کی مانند فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہو، تو اس کو پوری کائنات کے گرد صرف ایک چکر لگانے کے لیے 1 ارب سال کا عرصہ درکار ہے۔ یہ صرف اس کا قیاس ہے، ورنہ حقیقت میں کائنات کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم خود صاف آسمان میں بغیر دوربین کے بیک وقت 2 سے 2500 تاروں کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی۔ خلائی سیاروں اور دوربینوں کے ذریعے اب تک 30 ارب ستاروں کی تصاویر لی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے گیلیلیو نامی ماہر فلکیات نے 17ویں صدی کے شروع میں ستاروں اور سیاروں کے مشاہدے کے لیے دوربین کا استعمال کیا تھا۔ ہمارا یہ سولر سسٹم، جس میں سورج، چاند، زمین اور متعدد سیارے ہیں، ایک بہت ہی بڑے نظام کہکشاں گلیکسی یعنی جھرمٹ کا، جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، جس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج ہماری کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں ہمارا یہ نظام شمسی صرف ایک نقطے کے مانند ہے۔ کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو پہنچنے کے لیے 1 لاکھ سال درکار ہے، جبکہ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اسی طرح سورج کو ہماری کہکشاں کا ایک چکر لگانے کے لیے 20 کروڑ سال لگتے ہیں۔ سائنس دانوں کے مطابق اوسط کہکشاں کی لمبائی 87 لاکھ خرب کلومیٹر ہے، جبکہ ہماری اس کہکشاں کے علاوہ بھی ماہرین فلکیات کے مطابق 50 کروڑ اور کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اوسطاً 1 خرب صرف ستارے سورج کے مانند موجود ہے۔ خود ہماری کہکشاں میں 1.5 خرب ستارے ہیں۔ ہماری کہکشاں بھی ان 24 کہکشاؤں کے مجموعہ میں شامل ہے، جس کا پورا رقبہ 20 لاکھ نوری سال ہے، اور جس کو ملکی وے دودھیا کہکشاں یعنی آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب کہکشائیں بھی کائنات خداوندی کا بہت ہی مختصر جز ہے۔ بعض ستاروں کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 15 ملین یعنی 1 کروڑ 50 لاکھ سال لگتے ہیں۔ ہم سے قریب ترین ستارہ سورج ہے، جو تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ سورج کے بعد زمین سے دوسرا قریب ترین ستارہ پروکسیما سینچری ہے، جو زمین سے تقریباً 400 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 4.25 سال کا وقت درکار ہے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ دوربینوں اور راکٹوں کے ذریعے خود انسان کے خلا میں جانے سے بھی ہوا ہے۔ 9 جون 1963 عیسوی کو ایک روسی خلا باز والیری واٹیکوسکی نے 119 گھنٹے مسلسل مدار کے 82 چکر لگا کر 2,20,000 میل کی اونچائی تک پرواز کی۔ ان سب باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کی پیدا کردہ یہ کائنات کس قدر وسیع و عریض ہے۔ اس کائنات میں ہماری زمین کا وجود ایک معمولی نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔
اس کی پیدائش کا صحیح علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں تمام ستاروں اور سیاروں کی عمر ایک جیسی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، ہر چیز اپنی مناسب جگہ قائم و دائم ہے۔ ویڈیو اچھی لگے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔